السلام علیکم جی دوستو، کیسے آپ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں جاری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تراویح ایک بہت ہی اچھا اور اہم ذریعہ ہے۔ یہ تراویح کے حوالے سے مختلف لوگ کافی سوالات کرتے رہتے ہیں، کافی مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت کے لیے ہم چند مسائل یہاں پہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت ہی مفید معلومات ملیں گی۔ یاد رکھیے، تراویح ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑ دینا جائز نہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے، یعنی جب تک سحری کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا تب تک اس کا وقت ہے، لیکن عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کسی نے عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے تراویح پڑھ لی تو نہیں ہوگی۔ عشاء کے فرض اور وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے وتر بھی پڑھ لی ہے تو بعد میں تراویح پڑھ سکتا ہے۔ تراویح اگر چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں، یعنی ایک دن نہ پڑھ سکے یا نہ پڑھی تو اگلے دن 20 کے بجائے 40 پڑھ لے، ایسا نہیں ہے، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ بلا عذر، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو یہ عذر نہیں ہے، تو بلا عذر کوئی بیٹھ کر تراویح پڑھنا چاہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں۔ تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ البتہ یاد رکھیے کہ عشاء کے فرض مسجد میں باجماعت ادا کر کے گھر یا ہال وغیرہ میں تراویح ادا کیجیے۔ بلا عذر شرعی اگر کسی نے مسجد کے بجائے گھر یا ہال وغیرہ میں عشاء کی نماز کے فرض بھی پڑھ لیے تو یہ ترک واجب ہوا اور یہ گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا جب بھی اگر کسی حال یا گھر میں تراویح کا انتظام ہو تو عشاء کے فرض مسجد میں باجماعت ادا کیجیے، اس کے بعد گھر میں آ کر تراویح باجماعت ادا کر سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرض مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنے یہ واجب ہیں۔ نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغان ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ بالغ کی تراویح بلکہ کوئی بھی نماز حتیٰ کہ نفل بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تراویح میں پورا کلام اللہ شریف سننا اور پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئی یا 18 تو 2 رکعت تنہا پڑھ لیں۔ بعض لوگ بیٹھتے رہتے ہیں کہ جب امام رکوع کرنے والا ہوتا ہے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، تراویح میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے، لہٰذا یہ قرآن پاک کے مطابق منافقین کی مشابہت بیان کی گئی ہے۔ جیسے جماعت شروع ہو گئی تو بغیر انتظار کیے، بلا عذر شرعی دیر نہ کیجیے، فوراً جماعت کے ساتھ مل جائیے، چاہے وہ تراویح کی جماعت ہے چاہے وہ فرض جماعت ہے۔ رمضان المبارک میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ ایک امام کے پیچھے عشاء کے فرض، پھر دوسری مسجد میں جا کے دوسرے امام کے پیچھے تراویح اور تیسرے امام کے پیچھے وتر پڑھے، اس میں حرج نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرض اور وتر کی جماعت کرواتے تھے، اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تراویح پڑھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تراویح پڑھتے رہنے کی، اور اس میں قرآن پاک سننے کی، اور جو خوش نصیب سناتے ہیں ان کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہماری کی ہوئی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کو ہماری نجات کا اور بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔